میں نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج جو منتخب کیا ہے وہ ہے جی عجائبات، اور کچھ جنت کے اور کچھ جہنم کے نظارے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا گزر ایک راستے سے ہوا، جو راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس کے پاس سے جو بھی گزرتا، جو بھی کپڑا گزرتا اس کپڑے کو پھاڑ دیتی، جو چیز بھی گزرتی اس کو زخمی کر دیتی۔ یہ جہنم کے نظاروں میں سے حضور نے دیکھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جی، کبھی کوئی بچی گزر رہی ہو، کوئی عورت گزر رہی ہو، اس کو تنگ کرنا، بچے گزر رہے ہوں ان کو تنگ کرنا۔ تو یہ ان کی مثال بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سزا دے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا جمع کیے ہوئے ہے، جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس میں لکڑیوں کا اضافہ کرتا جاتا ہے۔ جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے جو امانتیں لے تو لیتا ہے لیکن دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امانتیں لے لیتا ہے لیکن دینے کی طاقتیں نہیں رکھتا، اور پھر بھی مزید خواہش اس کی ہوتی ہے لوگ مجھے اور امانتیں دیں اور امانتیں دیں۔ تو ان کو اس طرح پھر اللہ نے عذاب میں مبتلا رکھا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو زبردستی کھلایا جا رہا ہے جہنم میں، یہاں سے پکڑا کاٹا، کھا اس کو کھا، یہاں سے پکڑا کاٹا اس کو کھا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ جیسے تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسرے لوگوں پر عیب جوئی کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، وہ یہ لوٹ کے کھا گئے جی، اوئے ہوئے ہوئے، مولوی لوٹ کے کھا گئے، فلانا لوٹ کے کھا گئے، اوئے ایتے ہے ہی ایسا، اوئے ایتے غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، عیب لگانا۔ تو ان کو کل قیامت والے دن اللہ یہ سزا دے گا، انہی کے پہلوؤں کے گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلائے جائیں گے، اور یہ سزا جب تک میرے رب کی منشا ہوئی ان کو دی جاتی رہے گی، دی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد روایت میں دوسرے آسمان سے ساتویں آسمان تک اور ان میں ملنے والے انبیاء کا سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد عجائبات کا ذکر ہے۔ پھر کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں سود خوروں کا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، او اتنے بڑے بڑے پیٹ۔ جب ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پیٹ کی سوجن کی وجہ سے وہ فوراً گر پڑتا ہے۔ بھائی اتنا بڑا پیٹ، موٹا آدمی جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کو آسان ہے؟ اور اللہ معاف کرے اتنا بڑا پیٹ ہو جائے تو پھر تو اللہ، میں نے موٹوں کو دیکھا ہے جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گھر سے نکلنا ان کا اوزار ہوتا ہے، ہسپتال لے جانا ہو تو 400 کلو 500 کلو وزن جو ہوتا ہے وہ پھر کرینوں کے ذریعے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، وہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو جہنم میں ایسے لوگوں کو اللہ اتنا بڑا پیٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کی وجہ سے وہ گرے پڑتے رہیں گے، اور کہتا ہے اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا، آل فرعون کے خوفناک جانور انہیں روندتے ہیں۔ میں نے انہیں اللہ کی طرف آوازاری کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، انہیں کھڑے ہوتے یہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ایسے جن کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا۔ جو سود کھاتا ہے نا جی، سود
گویا اس کو شیطان نے چھو کے بد حواس کر دیا. میں سادہ سے لفظوں میں اپنی زبان میں سمجھاؤں تو اسی کہنے انہوں کوئی شے چمڑ گئی ہے, اس کو جن چڑھ گئے. ہاں جی, وہ بد حواسی, عجیب عجیب حرکتیں. ہم کہتے ہیں انہوں جن چمڑ گئے, چڑیلاں چمڑ گئی ہیں. وہ چڑیلیں نہیں چمڑی, وہ شیطان نے اس کو بد حواس کر دیا. آج تک میرا بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں. میں معراج شریف کی رات ریڈیو پاکستان تھا, تو انہوں نے کہا جی ریڈیو نے ہماری پالیسی چینج کر دی ہے, اب جتنے بھی پیسے آئیں گے جی وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. میں مسکرا کے کہا, میں نے کہا پچھلے 10 سال سے آ رہا ہوں, میں نے آج تک آپ سے کوئی پیسہ لیا ہے جی؟ کہتے نہیں. میں کہا ہوں مینوں کیوں دین دی لوڑ, ہوں کیوں دین لگیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی پالیسی ہے. میں کہا پالیسی تسی یہ نہیں کرو کہ یہ اپنے نا ہی کرا لو, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. نہیں جی آپ اکاؤنٹ لکھ دیں. میں کہا بھائی میرا اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں, تو سارے میرے منہ کو دیکھیں ہیں مفتی صاحب اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بھائی میرا نہیں ہے تو نہیں ہے, میں اس کو نہیں جائز سمجھتا. بس بیچ میں جو منافع آنا ہے, نہ کوئی میرا ہنگ لگنی نہ پھٹکڑی لگنی, میں نے نہیں بنوایا تو نہیں بنوایا. کہتے ہیں حضرت پیسے نہیں ملیں گے, تو میں کہا پھر میں نے آج تک لیے آپ سے, تو سارا میرا منہ دیکھ کے میں نے کہا یار تم لے لو نا, تم پیسے ضائع جائیں گے, تم لے لو. وہ اب میرا منہ دیکھیں کہ ہم کیا کہیں. میں نے کہا میں جائز کیش کھلوا لے تو اس میں ڈال دینا. نہیں جی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا مجھے ضرورت کوئی نہیں. کہیں نہ کہیں سے سودی نظام کا حصہ دیکھو, ہم بچ نہیں سکتے اس نظام سے, ہم بچ نہیں. بجلی یہ جو چل رہی ہے اس میں بھی سودی نظام شامل ہے, پانی چل رہا ہے, گیس چل رہی ہے, یہ سارے یہ ہماری اضطراری کیفیت ہے, ہم مجبور ہیں اس میں. یہ جو کپڑے پہنے ہوئے پٹرول شامل ہے, اس میں محنت شامل ہے, آنا جانا سارا لین دین وہ سارا بینک کے ذریعے ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ہم مجبور ہیں. کپڑے تو ہم نے پہن نہیں پہنے نا, بتی تو ہم نے استعمال کرنی ہے نا. اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے بغیر گزارا کوئی نہیں. لیکن بینک اکاؤنٹ کھولنا یا نہ کھلوانا یہ تو میرے اختیار میں ہے نا جی. نہیں کھلوایا. یہ سزائیں ضرور لینی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ تمہیں نیچے پھینک دے, اوپر سے جانوروں کو چڑھوائے, چلو بھائی دوڑو ان کو روندو, اور بندہ وہاں سے چیخے یا اللہ مہربانی کر دے, یا اللہ مہربانیاں کر دے, یا اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قرآن پاک کے اندر, حدیث پاک کے اندر اتنے سخت عذاب بیان کیے گئے ہیں یہ سود خوری کے. آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں, میں نے کئی بچوں کو, کئی لوگوں کو یہ سودی نظام کے اندر پھنس کے تباہ ہوتے دیکھا ہے. ایک بچہ میرا عزیز ہے, میرے کزن کا بیٹا, کاروباری آدمی تھا, یہ سودی قرضہ اس نے لیا, تباہ ہو گیا جی, برباد ہو گیا. کاروبار گیا, گھر بار گیا, دکانیں گئی, سب برباد. ایک میرا دوست ہے پولیس میں تھا, اس بندے نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ لیا, سود دیتے 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 10 لاکھ روپیہ دے دیا, لیکن اصل پھر باقی تھا. وہ پولیس والا ہو کے اس نے پھر اپنی جان چھڑوائی محکمے سے. اس نے محکمے سے جان چھڑوائی جا کے اپنے دوستوں یاروں کے ذریعے, ورنہ وہ بھی برباد ہو گیا. گھر کی ہر چیز بیک گئی, اس کی تباہ ہو گیا جی. اس لیے اس بھائی پھڈے میں پڑنے کیوں ہیں؟ یہ معاملات بالکل درست نہیں. البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ میں نے دیکھے, ہونٹ ان کے اونٹوں کے جیسے ہے, بڑے بڑے اونٹ. آپ نے اونٹ کے ہونٹ دیکھے نا, کتنے بڑے باہر نکلے ہوتے ہیں اس کے. ہاں جی, وہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے ہی وہ ہر چیز دبا جاتا ہے, کانٹے تک کھا جاتا ہے, اتنے موٹے اس کے ہونٹ ہوتے ہیں. ان کے منہوں کو پھاڑ کر ان میں گدھوں کا گوشت ڈالا جاتا ہے, پھر ان کے نچلے حصوں سے نکل جاتا ہے. میں نے ان کو بھی اللہ کی طرف آہوزاری کرتے ہوئے دیکھا. گدھوں کا گوشت منہ میں ڈالا جا رہا ہے, نیچے نکلتا جا رہا ہے, اوپر ڈال رہے ہیں, نیچے نکال رہے ہیں. وہ بھی معافیاں مانگ رہے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جایا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. دنیا نے نا جی ماں کی شان بیان کر 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 کے باپ کو نا بالکل ٹکا ٹوکری کر دیا. اور اللہ کی قسم باپ کے مرنے کے بعد اولاد ٹکا ٹوکری ہو جاتی ہے. جو باپ کا سایہ اور شفقت ہے نا جی, اور جو روب اور درد دبدبا, جو معاشرے کی مصیبتیں, آفتیں, بلائیں اور طوفان جو باپ جھیلتا ہے نا, وہ کوئی اور نہیں.
یا باپ فوت ہوتا ہے جس کا بھی ہاتھ لگتا ہے وہ کھا پی جاتے, پلے کچھ بھی نہیں ہے, کہ ظلمن کھا گئے تو ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. آج کل نا جی یہ خطباء کا بڑا دور ہے, نعت خوانوں کا اور خطیبوں کا. اوئے ہوئے ہوئے, پروفیشنل قسم کے نعت خوان اور پروفیشنل خطیب. ہم جتنی بھی کوشش کریں نا, ہم سے قصہ گوئی ہو ہی نہیں سکتی. وہ جناب اینڈ رائی کا پہاڑ بنا دینا وہ ہم سے نہیں ہوتا. سیدھی سیدھی اللہ رسول کی بات ہم آپ کو سنا سکتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ممبر رسول اس کو امانتاً ملا ہو اور اس نے اس کا حق ادا نہ کیا ہو اور اس کو سزا نہ ملے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی رجالا تقرض شفاہہم بمقارید من نار قلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا, ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود ان پر عمل کوئی نہیں کرتے, حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں بس وہ سمجھتے نہیں. حضور امام مسجد پورا مہینہ نمازیں پڑھائے, 4 جمعے پڑھائے, 2 عیدیں پڑھائے, پھر آپ کا جینا مرنا بھی کرے. ہاں جی ختم آ گیا, کوئی جنازہ آ گیا, کوئی نکاح آ گیا, 24 گھنٹے وہ آپ کے لیے حاضر ہے, آپ کے مسئلے مسائل بھی سارے سلجھائے. اور اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ یہ جو بڑے اعلیٰ لیول کے خطیب آپ کے مسجد کے امام ہیں 25,000 20,000 25,000 بس. کوئی شاذ و نادر ہوگا 30-35,000, کوئی شاذ و نادر الا ماشاء اللہ کسی خطیب کو آپ 30-35,000 روپیہ دے دیں, ورنہ ہوتا کوئی نہیں. اور پھر وہ جب بیچارہ بوڑھا ہو جائے, بیمار ہو جائے, تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب اب آپ سے کام نہیں ہوتا, اب ہم جو ہے نا معذرت خواہ ہیں, حضور آپ مہربانی کریں کوئی اپنا انتظام کر لیں. جوانی اس نے ساری آپ کی خدمت میں صرف کر دی, اور جب اس کو اب آپ کی ضرورت تھی آپ کہتے ہیں اب جائیں جی اپنا کوئی انتظام کر لیں. اور نعت خواں ایک رات کا 2-2 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپیہ ایک رات کا لے کے جاتا ہے, جس کا آپ کے مرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, درس و واز کوئی نہیں. امام صاحب ہمیں کون چاہیے؟ جو قرات کا بھی بڑے شاندار قرات کرے تو ہائے 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 بس ایک دفعہ دل جھوم اٹھے, بچوں کو بھی پڑھائے, بچیوں کو بھی پڑھائے, مسئلہ بھی بتائے, بس ہم آئیں اور وہ یہ نہ کہے میں کتاب کھول کے آپ کو بتا دوں گا, وہ تو ہماری کاغذوں میں فیل ہے, یہ امام تو ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں, کتاب کھول کے بتانے والا تو فیل ہو گیا نا جی. ہاں جی جو دستی بس ہمیں جواب دے دے, ہمارے بچوں کو بھی پڑھا دے, مسجد کی صفائیاں بھی کر دے, سارے معاملات بھی کر دے, اور ان کو ہم نے کوئی جو ہے ایسا ٹریٹ کوئی نہیں کرنا الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے کر جائے, ورنہ عام روٹین میں ہمارے مسجدوں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ امام صاحب گاڑی لے لیں, اوئے ہوئے ہوئے اوئے تو لٹ کے کھا گیا مسجد نو, چندے کھا گیا, ہائے انہیں نویں گڈی لے کے میں لئی, اوئے ہوئے 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 یہ نویں گڈی تے آ گیا, انہیں چندے کھاتے ہونے نے, یہ فلانا بھی انہوں چندے دیندہ, فلانا بھی دیندہ, فلانا بھی دیندہ. یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا جی, اچھی قرات بھی کرتا ہو, نماز بھی ٹھیک پڑھاتا ہو, درس حدیث بھی دیتا ہو, درس قرآن بھی دیتا ہو, بچوں کو بھی پڑھاتا ہو, ہمارا جینا مرنا بھی کرتا ہو, پورا مہینے کے بعد ہمیں اسے 20,000 25,000 دے رہے ہیں. اور وہی اس کے برعکس خطیب حضرات 50,000 60,000 لاکھ روپیہ ایک رات میں اوگ گئے, نہ نماز نہ روزہ. پروفیشنل خطیب نمازاں کوئی نہیں پڑھتے, پروفیشنل نعت خواں نمازیں کوئی نہیں پڑھتے, اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھ لے. اور یہ وہ حضور کی حدیث ہے کہ میرے کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا رجالاً تقرض شفاہم بمقارید من نار, آگ کی کینچیوں سے ان کے منہ کو کاٹا جائے گا. دوسروں کو نیکی کی آپ دعوت دیتے تھے اور آپ کی اپنی ذات کدھر گئی؟ دیکھو میں تحدیث نعمت کے لیے میری اوقات کوئی نہیں, دینے والا اللہ ہے, اسی کا مال اسی کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں. میں بحیثیت مفتی مسجد کا امام ہوں, میری کوئی اتنی بڑی تنخواہ نہیں ہے, محدود وسائل محدود ذرائع کے ساتھ ہر روز میرے گھر جو ہانڈی پکتی ہے نا جی, ہر روز روزانہ, آج جب سے میں اس مسجد میں آیا ہوں
یہاں پہ مجھے تقریباً 4 سال ہے جی، کوئی ایسا دن نہیں گیا جس دن میرے گھر سے جو کھانا ہم نے کھانا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں نہیں صدقہ کیا، روزانہ یہ میری عادت ہے. اور سب سے زیادہ میرے ساتھی حقدار ہوتے ہیں، میرے قریبی ہیں میرے ساتھ، تو پھر میں کھانا ان کو کھلاتا ہوں. وہی کھانا جو میں نے کھانا ہے وہی کھانا میرا ساتھی کھائے گا ہر روز. اللہ کی ذات نے میرے رزق میں کوئی کمی تو نہیں کی ہے یار. اگر آپ لوگ بھی اس طرح کریں، جو آپ لوگوں کی ہانڈی بنتی ہے روزانہ ایک بندے کو کھانا کھلاؤ یار، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ فرق پڑ جائے گا. آپ اس کا حل یوں بھی نکال سکتے ہیں کہ مہینے کا جو راشن آتا ہے اس میں سے کچھ راشن آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کو پیش کریں کہ حضور یہ قبول فرمائیں. آٹے کا تھیلا جو لے کے دے سکتے ہیں، ایک آدھے آٹے کا تھیلا لے کے دے دیے، جو گھی لے کے دے سکتے. اس طرح آپ کے گھر سے صدقہ بھی نکلتا رہے گا اور آپ کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اب میں کہوں جی میں تو مفتی ہوں، میں صرف نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں، میں صدقہ نہیں کر سکتا. ہم تو ہدیہ پیش کرتے ہیں ساتھیوں کا، آؤ بھائی جو ہم کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو، ہمارے گھر جو پکے گا تم بھی کھا لو. میرے ذات میں کوئی فرق نہیں پڑا. ایک وقت کا ایک کھانا بندہ ہم نکال دے، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ لوگ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب افلا یعقلون. لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں تم بھی کرو تم بھی کرو، لیکن خود کوئی نہیں کرتے. کیا یہ کتاب نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نے کیا تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا ہے جی کہ بھائی تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نا، ابھارو نا. آپ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، آپ کا دوست تو کوئی سرمایہ دار ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کرو وہ کرے. اللہ کی قسم اگر ہر علاقے والا یوں کرنے لگ جائے تمہارے سارے مسجد کے ائمہ خوشحال ہو جائیں گے. وہ جنہوں نے 24 گھنٹے ہمارے کام کرنے ہیں، جو ہر وقت ہمارے لیے میسر ہیں، وہ خوشحال ہو جائیں گے. فرق تمہیں کچھ نہیں پڑنا، خوشحال وہ ہو جائیں گے. آدمی کے وہ کیا کہتے ہیں جیب میں پیسہ پیٹ میں روٹی ہو نا تو ہر چیز بڑے خوبصورت لگتی. اور اگر یہی نہ ہو تو نماز میں پھر یہی فکریں ستا جاتی ہیں، ہائے ہوں بچی دی فیس بھرنی ہے، ہوں کتوں پیسے ہوں گے، ہوں میں کنوں دال آواں. تو پھر کہتے نہیں مولوی پھر بھکاری بن کے ہم سے مانگتے ہیں. بھکاری تو ہم نے خود بنا دیا یار، بھکاری تو ہم نے خود بنا دیا. تو پھر ہم ان سے یہ تصور کریں کہ وہ ہمیں اعلیٰ سے. اب صرف فتاوی رضوی شریف کی جو ہے نا جی، وہ فتاوی رضوی شریف اس ٹائم 30,000 روپے کا آ رہا ہے ایک فتاوی کی کتاب. اب آپ اندازہ کرو کہ یہ اتنی بڑی کتاب بندہ لے کے پڑھے تو کہاں سے پڑھے؟ ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہوتا ہم کتابیں لے. ہر علاقے والے کو چاہیے اپنی مسجد کے اندر ایک لائبریری قائم کرے. جو سرمایہ دار ہیں وہ ہر ایک وہاں پہ لائبریری قائم کرے، وہاں سے تمہارا امام بھی مستفید ہو، وہ بھی دنیا کو پڑھے پڑھائے اور دنیا بھی مستفید ہو. یار مرنے کے بعد کچھ تو کر دو نا. ہمارا سب سے زیادہ زور کیا ہوتا ہے؟ چلو قرآن پاک اٹھائے اور وہ وہاں پہ مسجد میں جا کے جمع کروا دیے، سپارے رکھ دی. اور پھر رکھتے بھی وہ اتنی بریک بریک تختی والے ہیں، اتنے بریک بریک کہ لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے. سپاروں کے انبار لگے ہوتے ہیں. یار اللہ کے بندے مسجد کے اندر پوچھنے دینا ہے تو پوچھو یار، ضرورت ہے کسی چیز کی تو ہم آپ کو دیتے. ایک چیز پڑی ہوتی ہے. اب کرسیوں کا دور ہے نا جی، تو سارے کرسیاں ہی دی جا رہے ہیں. کرسیاں بھائی اتنی کرسیاں مسجد کیا کرے گی؟ ہم نے کوئی یہاں پر وہ میٹنگ ہال بنانا ہے؟ ایک آدھا بندہ ٹھیک ہے یار، جب ٹوٹ جائے گی ہم نہیں لے لیں گے. سپارے آ رہے ہیں تو 30ویں سپارے آ رہے ہیں، نورانی قیدے آ رہے ہیں. یار پوچھ لو کیا چاہیے یار، وہ لے لو یار. تو جو نیکی کر سکتے ہیں وہ کریں، نہیں کر سکتے دوسرے کو موٹیویٹ کریں. یہ حشر ہوگا جی. اب مسند امام احمد کے اندر یہ روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی حضرت انس سے ہی روایت. فرماتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مرت بقوم لهم اسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون اللحوم الناس ويقعون في أعراضهم. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر فرماتے ہیں ایسی قوم پر گزر ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کے یہ ہاتھوں کے ناخن تانبے کے تھے، پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. پوچھا یا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، بے عزتی کیا کرتے تھے. پیسہ آ جائے نا جی تو اکڑ تو آ ہی جاتی ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نہیں؟ پیسہ آ جائے تو نزاکت تو آ ہی جاتی ہے بابا. پیسہ آئے، مرتبہ آئے، کرسی آئے تو آکڑ نہ آئے. ہائے ہائے یہ نہیں ہو سکتا. جتنی وہ سرکاری چپڑا سیکھی نہیں آکڑ مان کی جی.
चपड़ासी भी सरकारी हो ना, उसकी भी आकड़ मान की नहीं है, और फिर आप अफसरों की आकड़ की बात ही अलग कर देना जी, वो तो फिर मामलात ही कुछ और हो जाते हैं। तो ये जितने भी गीबत करने वाले, लोगों की बेइज्जती करने वाले, लोगों को घटिया समझने वाले, ये तमाम के तमाम कल क़यामत वाले दिन इस अज़ाब के अंदर मुब्तला किए जाएंगे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू। जो किसी की गीबत करता है, जो किसी की बेइज्जती करे, ऐब जोई करे, अल्लाह कहता है क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओगे? अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ी मैतन, मुर्दा भाई का गोश्त खाओगे? फ़करिहतुमू, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कि लाहौर में पकड़े गए जी जिन्होंने 100 मुर्दे निकाल के खा गए, 100 मुर्दे निकाल के खा गए, उनको पकड़ा, महीना जेल में रखा, उसके बाद फिर छोड़ दिया, उन्होंने फिर मुर्दे खाने शुरू कर दी। अजीब बात है, अब तो भाई मुर्दे खाना भी, और ये सारी ऑन द रिकॉर्ड बातें, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है। आगे मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हौज़ कौसर का मुशाहिदा किया। अतैतु अला नहरिन हाफताहु क़िबाबुल लुअलुइ मुजव्वफुन फ़क़ुल्तु मा हाज़ा या जिब्रील क़ाल हाज़ल कौसर। आका जी फरमाते हैं कि एक नहर पर मैं आया कि जिसके दोनों किनारों मोतियों के कुब्बों के साथ मुज़य्यन थी। कुब्बे आजकल आप वो देखें ना जी, तो वो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ टाइप होती हैं, जो सयाह जाते हैं ना जी, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ खेमे से वो लेके जाते, तो वो छोटे छोटे खेमे, ये मोतियों के जो है ना, वो उसके नहरों के गिर्द ऐसे खेमे लगे हुए और साफ़ शफाफ उसका पानी। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये हौज़ कौसर है, ये हौज़ कौसर है। अब सामने एहतराम, यहाँ से ये बात तो पता चली कि कल मेराज की रात मेरे करीम आका जी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी ने ये सारे मामला देखे। अब जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा कौसैन औ अदना की मंज़िल आला पर तशरीफ़ हुए, तो कुर्ब खुदाबंदी में जब पेश हुए, आप और मैं मिलते हैं, हमारी तहियत क्या है, मिलने के अंदाज़ क्या होना चाहिए? कुरान कहता है तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, जब तुम आपस में मिलो तो सलाम करो। एक बंदा कहे जी अस्सलामु अलैकुम और दूसरा कहे जी वालेकुम सलाम, फिर जितने अल्फाज आप बेहतर उसमें जमा करते जाएंगे अच्छी बात है। जब हुजूर अल्लाह से मिले, हुजूर ने क्या कहा? भाई सलामती तो उसे दी जाए ना, या उसके लिए दुआ की जाए जो खुद सलामती वाला ना हो। आपको मुझे सबको सलामती की ज़रूरत है, खैर की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है। जो खुद ज़ाती सलाम हो उसको क्या कहा जाए? मेराज की रात अल्लाह के हबीब ने अपने रब से क्या कहा? मेराज की रात जब रब्बे करीम की बारगाह अक़दस में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हाजिर हुए तो फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम तर आजजियाँ, इनकिसारियाँ, तमाम तर पस्तियाँ, मौला तमाम बदनी इबादतें, माली इबादतें, मौला तमाम फेली इबादतें, तमाम कौली इबादतें, ए पाक परवरदिगार आलम तेरे लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। ठीक है जी। जब हुजूर मिले तो अल्लाह की बारगाह में ये पेश की अत्तहियातु लिल्लाह, ये हुजूर की मेराज की बात हो रही है ना जी, तो ये अब जो बात आ रही है ये किसकी मेराज में है? अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। ठीक है जी, नमाज मोमिन की मेराज है, हुजूर की मेराज का मोमिन की मेराज में तज़किरा चल रहा है। अब ये उसूल भी बताया जा रहा है, जब बड़े के पास जाया जाए, जब वहाँ पर रुजू किया जाए तो फिर जो नीचे वाले हैं वो कैसे रुजू करें? फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब मेरे नबी अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार भी हैं, मुस्तहक भी हैं, तो रब्बे करीम ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब तेरे पर रहमतें भी हों, मेरी बरकतें भी तेरे पर हों। और बाबा जब किसी मनसब पे बंदा पहुंच जाए ना तो नीचे वालों को नज़र कोई नहीं आता। मेरे शेख तरीक़त हुज़ूर वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और इज़्ज़त अता फरमाई। आप ना एक दफ़ा ये उस वक्त रफ़ीक अहमद बाजवा साहब बड़े एक टॉप का सुप्रीम कोर्ट का वकील था,
وہ ان کے پیچھے جو ہم پڑھتے تھے بڑی اچھی دوستی یاری ہو گئی. انہیں کی نسبت سے پھر آپ جا کے جو ٹریننگ کے لیے جاتے تھے ان کو آپ بعض مرتبہ خطاب کرتے تھے, تو بعض مرتبہ وہ پرسنلی بھی ان کو بلا لیتے تھے. کہتے ہیں ایک میں سپریم کورٹ کے جج کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گیا, تو ایک بزرگ آئے بابا جی, تو انہوں نے بڑی نا تلخ کلامی کے ساتھ, بابا جی آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے جب مہمان بیٹھے ہوں آپ نے اندر نہیں آنا, تو آپ کیوں اندر آ گئے, فوراً نکل جائیں یہاں سے. تو میرے شیخ فرمانے لگے, میں بڑا مجھے تعجب ہوا کہ یار بزرگ آدمی ایسے تو نہیں بات کرنی چاہیے, پیار سے سمجھا دو. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنا کہ یار میرا باپ ہے, جاہل آدمی, پتہ ہی نہیں اس کو, ساری زندگی کھیتی باڑی کر کے جہالت میں گزار دی, آج ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھے لکھوں کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے. واہ بھائی واہ. میرے شیخ فرماتے ہیں میں چپ کر کے اٹھ کے واپس آ گیا. میں کہ جس کو اپنے باپ کی قدر نہیں وہ ہماری قدر کیا کرے گا, جس کو باپ کی قدر کوئی نہیں وہ ہماری قدر کیا کرے. مقام اونچا ہو جائے نا جی, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, تو بندے کو اوقات اپنی بھول جاتی ہیں, بندہ نیچے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں یار جو اونچے مقام پر گئے, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھینچ کے اوپر لے آئے. میں ایک موٹی سی, آج صبح میں نے جب تفسیر کی کلاس, تعلیم بالغاہ کی کلاس پڑھائی ہے نا جی, تو اس میں نے ایک مثال دی تھی. اگر آپ کی جیب میں سے 5,000 روپے کا نوٹ نیچے گر جائے, آپ کیا کریں گے؟ چپ کر کے آگے گزر جائیں گے. اور بابا جی آپ کی کمر میں درد بھی ہوئی نا, آپ پھر بھی نیچے ہو کے اٹھا لیں گے. آپ جھک نہیں بھی سکتے نا, وہ کاکا ادھر آئی گال سنیے, چک کے میں نے دے, اٹھا کے اس کو فوراً جیب میں ڈالیں. وہ جتنا مرضی نوٹ گندا ہو جائے گا نا جی, آپ اس کو پھینکیں گے نہیں, اس کو صاف کر کے جیب میں ڈالیں گے, بٹوے میں رکھ کے جیب میں. یار رشتوں کے اندر یہ ہو جاتی ہیں, زیادتی ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہم محمد شریف ہیں, نہیں, زیادتی ہو جاتی ہے. بندہ تو وہی ہے نا کہ اگر زیادتی ہو جائے, میل لگ جائے, کسی نے کوئی برا کر ہی دیا ہے, تو اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگائے. پیسے گر جائیں اٹھانا ہم نہیں بھولتے, اور اگر رشتے سے کوئی گر جائے تو اس کو اٹھانا کیوں بھول جاتے ہیں یار. اکثر بہن بھائیوں کے اندر یہ جھگڑے, سکے بہن بھائی. میں دوسری یہ بات, ہمارے پنجابی میں نا جی رشتے ہوتے ہیں ملویر, پھپھیر, پتریر, مسیر, ہم یہ کہتے ہیں. آپ اردو میں کہہ لیں خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, چچا زاد بھائی, یہ رشتے بعد کی باتیں. سکے بہن بھائیوں میں اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ رشتہ ہو جائے نا جی, بیٹا بیٹی آپس میں دے لیں, تو پھر تو ایسا جنگ شروع ہو جاتی جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ گئی ہے. یار یہ کیا بات چل رہی ہے یار, خدا کے واسطے چھوڑو یار. اب زمانہ کس طرف جا رہا ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں لگتا. کس ٹائم ہوا نکل جائے, کس ٹائم امر ربی آ جائے اور ہم چل پڑیں. کم از کم رشتوں کو تو بنا کے جاؤ نا یار. ایک بہن سے زیادتی ہو گئی, کوئی گل نہیں یار, تو بھائی ہے, تو بڑا ہے, کو معاف کر دے یار, کیا ہو گیا. اگر تیری بہن بڑی ہے, چلو ماں سمجھ کے معاف کر دے, ماں کی جگہ ہے, باپ کی جگہ ہے, کچھ کہیں پہ تو یار تھوڑا سا کرو نا یار, کو بڑا معاف کر دے, بہن سمجھ کے, بیٹی سمجھ کے. تیری بیٹی اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو اسے بولنا چھوڑ دیتا ہے, بولنے چھوڑ دیتے یار, رشتے چھوڑ. بہن کے گھر بھائی کی بیٹی آ جائے تو اس سے بدلے نکالتی ہے یار. یار تیرے دشمن کی بیٹی تو نہیں ہے یار. کئی گھر اجڑے پڑے, کئی گھر اس وقت برباد پڑے اسی وجہ سے کہ میں نے اپنی بہن کو دیا تھا اور میری بہن نے اس کے اوپر کتنا ظلم و ستم کیا. اور خدا کے واسطے اس کو بیٹی بنا کے رکھو یار. کدھر چل پڑے یار, تھوڑی سی مقام ملا نہیں, تھوڑا سا عزت ملی نہیں, تو بندہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے, کپڑے پھاڑ دیتا ہے اپنا, وہ بس میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن میں قربان جاؤں, جس وقت رب کریم کی بارگاہ میں تیرے میرے سونے نبی حاضر ہوئے, اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مقام پر, اس بلندی پر, جہاں پر میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں تھا, تیرے میرے جیسے گناہگاروں کو نہیں بھولے. عرض کی مولا صرف میرے اوپر نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہر روز نماز ہمیں بتا رہی ہے, ہر روز سبق دے رہی ہے کہ مقام جتنا مرضی تیرا اونچا ہو جائے, بھولنا نہیں, اپنی اوقات نہیں بھولنی. او یار اللہ کے حبیب کس مقام پر کھڑے ہیں, کس مقام پر, جہاں پر کوئی ثانی کوئی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں دوسرا, دوئی کا تو مقام ہی کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مقام ہے. عرش کی عقل. تو یہاں پر آ کر یہ سبق آپ کو روز یاد کروایا جا رہا ہے نماز کے اندر. اس لیے پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی, بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, آپ کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا,
کہیں پر بھی پورے قرآن کے کسی آیت میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. جب بھی حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بھائی ایک بات آپ کو بار بار یاد کروائی جا رہی ہے، آپ کے منہ سے پڑھوائی جا رہی ہے، آخر اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا یار. ہر سال آپ کی کلاسیں بدلتی ہیں، ہر سال آپ کا نصاب بدلتا ہے، ہر سال آپ کے سب سبجیکٹ بدل جاتے ہیں، لیکن 14 صدیوں سے مسلمانوں کا ایک ہی سبجیکٹ ہے نماز، اور اس کو پڑھنے کا نہیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ کریں، ابھی تو میں نے یہ الفاظ عرض کیے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.